وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے ہم اپنا پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو لے کر حاضر ہیں. میں ہوں تابندہ نعیم. آج اس وقت جب ہم یہاں واشنگٹن میں ایران امریکہ تعلقات کے مستقبل پر بات کر رہے ہیں، مارچ کی 13 تاریخ ہے. ایران کے ایٹمی پروگرام پر کسی جامع سمجھوتے تک پہنچنے کی وہ بات چیت جس میں امریکہ اور دنیا کے 5 اہم ملک شامل ہیں، اس مہینے کے آخر تک کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہے. ایران امریکہ کی موجودہ انتظامیہ کے لیے کتنا اہم ہے، اس کا کچھ اندازہ صدر اوباما کی اس سال کی اسٹیٹ آف دا یونین تقریر سے لگایا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. Our diplomacy is at work with respect to Iran, where for the first time in a decade we've halted the progress of its nuclear program and reduced its stockpile of nuclear material. Between now and this spring, we have a chance to negotiate a comprehensive agreement that prevents a nuclear-armed Iran, secures America and our allies, including Israel, while avoiding yet another Middle East conflict. اس مہینے کے آغاز میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی حزب اختلاف کی دعوت پر کانگریس سے خطاب بھی کیا اور خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا کوئی ایٹمی معاہدہ ہوا تو اسرائیل کا تحفظ خطرے میں پڑ سکتا ہے. امریکی کانگریس کے 47 سینیٹرز نے جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، اس ہفتے کے شروع میں ایرانی رہنماؤں کو فارسی زبان میں ایک خط لکھ کر خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس کے 535 ارکان کی منظوری کے بغیر اوباما انتظامیہ نے ایران سے کوئی ایٹمی معاہدہ کر بھی لیا تو وہ صرف اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک صدر اوباما اقتدار میں ہیں. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ واشنگٹن میں اس خط کے حامی اور مخالف کیا کہہ رہے ہیں. I'm trying to stop Iran from getting a nuclear weapon. Today, 10 years from now, 20 years from now. And the leadership of Iran needs to know if the Congress doesn't approve a deal, Congress is not going to accept a deal. I'd like to see the next president, if all of those countries have said this is good and it's working, turn around and just nullify it on behalf of the United States. That's not going to happen. I think this goes beyond some simple foreign policy dispute. This is a very significant security threat to the United States, to the region, to the world. Either these senators were trying to be helpful to the Iranians or harmful to the commander-in-chief in the midst of high-stakes international diplomacy. I think it's somewhat ironic to see some members of Congress wanting to make common cause with the hardliners in Iran. It's an unusual coalition. And sending it in Persian is just adding salt to the wounds, in a sense that if you can't read us in English, then here it is in Persian. ایران امریکہ تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا، اسی بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان پروگرام میں شریک ہیں، پروفیسر عادل نجم بوسٹن یونیورسٹی کے پرڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں، اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے. پروگرام کے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، نیوکلیئر فزکس ان کی مہارت کا خاص شعبہ ہے، عالمی تبدیلیوں پر ان کی نظر ہے اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے. اور آج کے پروگرام کے تیسرے مہمان ہیں سابق پاکستانی سفیر اور خارجہ امور کے ماہر جاوید حسین صاحب. جاوید حسین ایران میں 1997 سے 2003 تک پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور اسکائپ کے ذریعے پروگرام میں شامل رہیں گے. پروگرام کا آغاز سب سے پہلا جو سوال میں رکھوں گی آپ سب کی اجازت سے، پرویز ہود بھائی صاحب آپ سے پہلا سوال ہے میرا کہ ایران کے ایٹمی عزائم کے حوالے سے امریکی حزب اختلاف کے کچھ ارکان کی ہم نے بات چیت سنی اور دنیا میں اوور آل بہت نروسنس اور خوف کی فضا ہے کہ معاہدہ ہو گیا تو کیا ہوگا. کیا یہ خدشے بے بنیاد ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر طرح طرح کے خطرات پیدا ہوں گے، اس لیے کہ کسی صورت امریکہ اب اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ معاہدے کے نہ ہوتے ہوئے اب حالات بگڑتے جائیں گے، اس لیے کہ ایران اب اتنی صلاحیت حاصل کر چکا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ ایٹمی بم بنا سکتا ہے، لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے اس معاہدے کے تحت، اس لیے کہ ایران کے اوپر اب بہت سی پابندیاں لگی ہیں
اور ایران چاہتا ہے کہ اس سے کوئی راستہ وہ نکالے. اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر امریکہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے یہ کہ وہ اس کے اوپر بمباری کرے, حملہ کرے. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پھر ایران اپنی کوششیں اور زیادہ تیز کر سکتا ہے. اس کے پاس اتنی یورینیم اب موجود ہے یا وہ اب بنا سکے گا بہت جلدی کہ اس سے پھر بم تیار ہو سکیں گے. اس وقت میرا خیال ہے دنیا کے لیے اور امریکہ اور ایران کے لیے خاص طور پر یہ بہتر ہوگا, بہت بہتر ہوگا کہ وہ ایک معاہدہ کریں جس کے تحت ایران کی جو مختلف نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے IAEA کی طرف سے اور عالمی کمیونٹی کی طرف سے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایران پھر انریچمنٹ ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکے گا. بم بنانے کے لیے آپ کو 95% 95% یورینیم, انریچ یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے. اب ایران اس سے بہت نیچے ہے, لیکن اگر وہ چاہے تو بہت تیزی سے اس تک پہنچ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ معاہدہ ہو جائے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کی ممکنہ حد تک کوشش یہ تھی صدر پرائم منسٹر نیتنیاہو کی طرف سے کہ ایسا نہ ہو, اور دنیا اس وقت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکہ کی خارجہ پالیسی امریکہ میں بنتی ہے یا اسرائیل میں بنتی ہے. آخر یہ تو پہلے کسی ملک نے نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل یا کوئی اور وہ ایک سپر پاور کی خارجہ پالیسی طے کرے. اس لیے ایک بڑی حیران کن بات معلوم ہوتی ہے باقی دنیا کو. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں بات چیت ہو رہی ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے. آج سے ہم 1 سال 1.5 سال پہلے تک یہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے. ایران میں الیکشن کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اسی کی وجہ سے یہ اب مذاکرات ہو سکے ہیں, اور اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ جس طرح ریپبلکن ہیں امریکہ میں, اسی طرح ایران میں ایک ایسی لابی ہے, ایک ایسا نقطہ نظر ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, کہ ایران کو بم کی طرف بہت تیزی سے بڑھنا چاہیے, کہ ہمیں انریچمنٹ اس وقت 90-95% کی طرف جانا چاہیے اور جو ہوتا ہے سو ہو. تو یہ جو افہام اور تفہیم کا راستہ ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک مثبت چیز, ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے مابین یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اس کو اب آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کو اگر منسوخ کر دیا جائے تو پھر دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہوگا. آپ کیونکہ آپ نے بتایا تھا آپ کے پاس وقت کچھ کم ہوگا, ایک آخری سوال آپ سے کر رہی ہوں. اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار روکنے کا جو قابل تصدیق معاہدے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, اور صدر اوباما نے کہا ہے کہ اگر قابل تصدیق معاہدہ نہیں ہوتا تو امریکہ مذاکرات سے الگ ہو سکتا ہے, قابل تصدیق معاہدہ کیا ہے, اور آپ کے خیال میں یہ تصدیق بات چیت میں شامل ملکوں کے لیے کتنی قابل بھروسہ ہوگی؟ ایران نے NPT کے اوپر تو پہلے سے دستخط کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایڈیشنل پروٹوکول پر بھی کیا ہے. اب ایڈیشنل پروٹوکول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کوئی دوسرا ملک یا کوئی فریق یہ جاننا چاہے کہ ایران کر رہا ہے اپنے نیوکلیئر تنصیبات کے اندر, تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس جگہ پہنچے اور وہ خود جا کر دیکھیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. IAEA کو بھی یہ حق دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں قابل تصدیق ہیں اور ان میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے,
یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ کیا چیزیں دیکھنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں دیکھنی ہیں, کہ کتنا وقت چاہیے انسپیکٹرز کو, کتنی مہلت دی جائے, کتنی وارننگ دی جائے کہ وہ اس سے پہلے نہ آئیں یا اس کے بعد نہ آئیں. یہ ساری ٹیکنیکل باتیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے, اور اس لیے یہ مذاکرات اتنے طویل رہے ہیں. یہاں کوئی ایسی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. ایران اور امریکہ دونوں یہ چاہ رہے ہیں, اوباما گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہو, لیکن اب جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اور دانستاً اور اس نظر سے کہ اتفاق نہ ہو, معاہدہ نہ ہو, تو اس کی وجہ سے ایک رد عمل ایران کے اندر بھی پیدا ہوا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ریپبلکنز کی کوشش اس سے کامیاب ہو, لیکن ان کی کامیابی میرا خیال ہے باقی دنیا کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں ہوگی. بہت شکریہ آپ کا پرویز ہود بھائی صاحب. عادل نجم صاحب, آپ کے پاس میں اگر اسی گفتگو کو لے کر آؤں, آپ نے ابھی کچھ ہم نے بائٹس دکھائی تھیں, ساؤنڈ بائٹس, جو کہ ریپبلکن جو اراکین ہیں جنہوں نے وہ خط لکھا ایرانی رہنماؤں کے نام. آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ بات چیت کا ہونا کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اتنا شدید جو ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے امریکہ کے اندر اور دنیا میں اور جگہوں کے اوپر بھی, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور اس کا کسی نتیجے پر پہنچنے کی توقع کتنی رکھی جا سکتی ہے؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ اسرائیل سے ہو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے, انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک طرح سے ریسک لی نا, کہ ایک سپر پاور کی پارلیمنٹ میں جا کے ان کے پریزیڈنٹ کے خلاف اور اس کی پالیسی کے خلاف بات کی. یا جو آپ مزاحمت دیکھ رہے ہیں ریپبلکنس کی طرف سے, ایک طرف تو یہ ان ملکوں کی انٹرنل پالیٹکس کا حصہ ہے, لیکن دوسری طرف, اور یہ اہم بات ہے, یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بات چیت جو ہو رہی ہے اب یہ کتنی سیریس ہو گئی ہے, کہ جو اس کے مخالفین ہیں وہ کس حد تک اس کی مخالفت کر رہے ہیں, کس حد تک رسک لے رہے ہیں اس کی مخالفت میں. اور وہ صرف تب رسک لیتے ہیں جب وہ بات چیت جو ہے وہ خود پوٹنٹ ہو جائے, وہ خود اتنی اہم ہو جائے کہ اس سے توقع ہونے لگے کہ اب شاید کچھ نکلے گا. اگر یہ بات چیت جو ہے یہ مبہم ہوتی, یا بات چیت جو ہے اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں نکلے گا, تو اس کے مخالفین اتنی سیریسلی اس کو مت لیتے. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات جو ڈاکٹر ہود بھائی نے بھی کہی اور بالکل درست کہا, کہ نہ صرف یہ کہ یہ معاہدہ نہ ہونا جو ہے یہ دنیا کے لیے برا ہوگا, معاہدے نہ ہونے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا. نہ ہونے سے میری خیال میں یہ ہوگا کہ ایران جو ہے وہ کارنر ہو جائے گا, اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایکسپینڈ کرے. کیونکہ اگر آپ اتنی بات چیت کے بعد, اتنی آگے آنے کے بعد آپ کو اس قسم کے پریشر سے, ریپبلکن سے ہو یا اسرائیل سے ہو, واپس ہٹنا پڑے, تو ان اے وے ان کو فیس سیونگ کے لیے بھی اور اسٹریٹجک پرپزز کے لیے بھی پھر پوری حد تک جانا پڑے گا اپنے نیوکلیئر پروگرام کے لیے. اس لیے سٹیکس اب جو ہیں وہ اس مزاحمت کی وجہ سے اور بڑھ گئی. اور جو آپ کا تیسرا اور آخری پوائنٹ تھا کہ اس کے امکان کیا ہے, میرے خیال میں اب امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس معاہدے میں سے کچھ نہ کچھ نکلے. تو ان اے وے یہ جو پریشر پڑ رہا ہے یہ اس معاہدے کے نیگوسیشن کے عمل کے لیے شاید اچھا ہے, کیونکہ یہ ان دو فریقینوں کو جو ان کی سپیس ہے واپس ہٹ جانے کی اس کو محدود کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کھچڑی ہے اس میں اب اتنی آپ کہہ لیں گند پڑ گئی ہے کہ بہت سارے انٹرسٹ جو ہیں بین الاقوامی بھی اور قومی بھی, امریکہ میں بھی, وہ اس میں بظاہر ہو گئے ہیں. اور ایک اس کا سب سے بڑا جو ایک اس کا عمل ہوا ہے, جو ایک چیز نکلی ہے اس سے, وہ یہ کہ فارن پالیسی جو عموماً اتنی زیادہ پارٹیزن ایشو نہیں ہوتا, اور وہ اب ایک بہت پارٹیزن ایشو بن گیا امریکہ میں, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ کے درمیان. اچھا, ایک اور بات جو ابھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کل یہ کہا, اس ہفتے یہ کہا کہ امریکہ کے سیاسی نظام میں انتشار کی علامت ہے یہ خط جو لکھا گیا. آپ کے خیال میں اس خط کا کیا سٹینڈنگ ہے؟ کیا یہ آزادی اظہار کا مظاہرہ ہے؟ اس کو اور کیا قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں, خط تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے, کوئی بھی لکھ سکتا ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل موو یہ یقیناً بیک فائر ہو گئی.
اس کا جو ایران میں ریئیکشن ہوا ہے وہ تو سرپرائزنگ نہیں ہے، وہ تو ویسا ہی ہونا تھا. ایک طرح سے ایران کو بھی اور دوسرے ممالک کو بھی ایک ایویڈنس مل گیا ہے، ایک طریقہ مل گیا ہے امریکہ پہ شاید ہنسنے کا، شاید یہ کہنے کا کہ جی آپ لوگوں کی اچھی ڈیموکریسی ہے، آپ تو آپس میں جو ہے سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کو آپ نے کرنا کیا ہے. اور آپ مذاق یہ بھی اڑایا جا رہا ہے کہ اگر جو بھی کانگریس کی اس میں حیثیت ہے، عالمی قانون کی کیا حیثیت ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جو انہوں نے ایرانی صدر نے بھی اٹھایا ہے کہ کانگریس کی حیثیت ایک طرف ہے لیکن عالمی قانون کی، عالمی ٹریٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں امریکہ میں، تو وہ بھی شاید بیک فائر ہو گیا، اور ریپبلکنز ان کے جو اپنے سپورٹرز ہیں ان سے بھی ان کو اتنی سپورٹ نہیں مل رہی، اور سمجھا یہی جا رہا ہے کہ مے بی یہ ذرا ضرورت سے زیادہ بات ہو. میں اب بات چیت کو اب جاوید حسین صاحب آپ کی طرف لانا چاہوں گی. آپ ایران میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں مگر ایک مختلف دور میں. آپ کے خیال میں آج کا جو ایران ہے جہاں پر حکومت مختلف ہے، ہارڈ لائنرز اس طرح سے چیزیں کنٹرول نہیں کر رہے، اس ایران میں اس وقت جو امریکہ کے ساتھ سفارتی روابط کی کوشش، سفارتی روابط ہے، انگیجمنٹ ہے، اس کو جو بھی کہا جائے، کتنی آپ کو پائیداری نظر آتی ہے اس کے اندر کہ اب جو صورتحال ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی وہ بدل سکتی ہے؟ کتنا پر امید ہیں لوگ اور کتنی پائیدار ہوگی تبدیلی اگر آتی ہے تو؟ جی اس کے بارے میں حتمی طور پہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک خاص طور پہ جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں وہاں پہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ایران اور یو ایس کے درمیان جو آئندہ روابط ہیں وہ مثبت یعنی ڈائریکشن میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں ممالک میں، ایران میں اور امریکہ میں، ہارڈ لائنرز بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو جن کی یعنی سافٹ اپروچ ہے. اور اگر فرض کیا ایک سائڈ سے ہارڈ لائنرز دوسرے ملک کو زیادہ دبانے کی کوشش کریں تو ان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے ملک میں بھی ہارڈ لائنرز بیٹھے ہیں، اور نہ اس میں ایران کا فائدہ ہے نہ امریکہ کا فائدہ ہے کہ ہارڈ لائنرز جو ہیں دونوں سائڈوں پہ وہ ایک ڈومیننٹ رول پلے کرنا شروع کر دیں ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. تو اس لیے کوشش دونوں سائڈ سے یہ ہونی چاہیے کہ ایک متوازن اور ایک معتدل اور ماڈریٹ اپروچ اختیار کی جائے جس میں جو اصل مقاصد ہیں وہ حل ہو جائیں اور دونوں ممالک کی جو ریڈ لائنز ہیں ان کو کراس نہ کیا جائے. مثلا ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ جو امریکہ اور کافی سارے دنیا کے ممالک کی ڈیمانڈ ہے، خاص طور پہ P5+1 کی، وہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہ بنائے. تو یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایرانی حکومت اور ایرانی جو سربراہ ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں ان پہ وہ بھی اتفاق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتے. اب صرف سوال اس چیز کا ہے کہ کیسے ایسی صورتحال پیدا کی جائے جس میں ایران جو ہے وہ اس ایشورنس کو ایک عملی جامہ پہنا سکے، یعنی ایسی ایشورنسز دے سکے اور ایسی ایک انسپیکشن رجیم ہو جس میں ایران جو ہے وہ دنیا کو یہ یقین دلا سکے، ایشورنس دے سکے کہ انہوں نے نہ ان کا ارادہ تھا اور نہ وہ کوئی ایسا ارادہ آئندہ کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ویپن بنائیں. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے. اور جب سے حسن روحانی صاحب کی حکومت پونے دو سال پہلے ایران میں آئی ہے، یہ ایک ماڈریٹ پریگمیٹک قسم کی حکومت ہے. اور اگر امریکہ نے کسی حکومت کے ساتھ کوئی چانس ہے کسی نتیجے پہنچنے کا، مثبت نتیجے ایک ایگریمنٹ کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حسن روحانی صاحب کی حکومت اور ان کے جو شرکائے کار ہیں ان سے بہتر امریکہ کو چانس نہیں مل سکتا اس ایران کی نیوکلیئر ایشو پہ کوئی سمجھوتا کرنے کا. اور اسی طرح دوسرے بھی جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں جن کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے، اختلافات بھی ہیں، ان پہ بھی آپس میں یہ سمجھوتا کر سکتے ہیں بشرطے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ سمجھوتا ہو، جو ان کے اوپر سینکشن لگی ہیں ان کو کسی طریقے سے، چاہے فیس طریقے سے یا جو بھی ہو، مناسب طریقے سے ان کو اٹھایا جائے. تو یہ ایک اس وقت اپرچونٹی ہے ایران کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی. لیکن جی آپ جاری رکھیے. جی
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اپرچونٹی ہے دونوں ممالک کے لیے کہ وہ ایک سمجھوتے پہ پہنچ سکیں، لیکن جو امریکن سینیٹرز نے ایک اوپن لیٹر ایران کو لکھا ہے، اس قسم کی چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھوتا کی جو فضا ہے وہ بجائے ہموار ہونے کے اس کو ویشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ ادھر سے خامنہئی صاحب نے بھی میرا خیال میں ایک ایڈورس ری ایکشن دیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ ایک اور چیز علیحدہ بات ہے کہ اگر فرض کی ایگریمنٹ ہو بھی جائے تو اس کی شکل کیا ہوگی، کیا اس کو جو یو این سیکیورٹی کونسل کے تھرو اس کو فردر کنفرم کیا جائے گا، کیونکہ اگر وہاں پہ کنفرم کیا گیا اور یو این سیکیورٹی کونسل نے اپنی سینکشنز جو ہیں انہوں نے اپنی اٹھا لی تو وہ کانگریس کے پاس تو پھر کوئی ایسی پاور نہیں ہے یو ایس کانگریس کو کہ وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن جو ہے اس کو چینج کر سکے۔ میں اب اسی بات کو جو آپ نے کہی اس کو میں آگے عادل نجم صاحب آپ کے پاس لے کے آنا چاہتی ہوں۔ اگر ایٹمی معاہدہ ہو جاتا ہے امریکہ ایران کے درمیان تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، کتنے دور رس ہوں گے امریکہ اور ایران کے مستقبل کے تعلقات پر اور دنیا کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر؟ میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر بھوت بھائی نے پہلے بھی کہا وہ تو بہت زیادہ میرے خیال میں یہ گراؤنڈ چینجنگ قسم کی چیز ہوگی۔ اس قسم کی شفٹ فارن پالیسی میں کم ہی آتے ہیں کہ جس قسم کا یہ معاہدے سے ہو سکتے ہیں تو، اور وہ یقیناً مثبت ہوں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کل معاہدہ ہو گیا تو پرسوں تو یہ دونوں جو ہیں یہ یار ہیں اور بیسٹ آف فرینڈز بن جاتے ہیں۔ ایسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ دونوں جو ممالک ہیں انہوں نے تقریباً 30-40 سال ایک دوسرے کو ڈیمونائز کرنے میں گزارے ہیں۔ ایک جو ہے وہ دوسرے کو گریٹ سیٹن کہتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو ایول کہتا ہے۔ تو ان ملکوں میں بہت سالوں سے بہت سی ایک دوسرے کے لیے تشویش بلکہ ہیٹریڈ جو ہے اس کی فضا پیدا کی گئی ہے، وہ ایک دن میں جانے والی نہیں ہے۔ تو دونوں کوشش ہوں گے، ایران بھی کوشش ہوگا، امریکہ بھی کوشش ہوگا، اور میرے خیال میں یہ دنیا کے لیے اچھی بات ہے۔ دوسری چیز اس میں صرف یہ ہے کہ کیونکہ اب اپوزیشن اس حد تک آ چکی ہے کہ چاہے وہ اسرائیل سے ہو چاہے وہ ریپبلکنز کی طرف سے ہو، تو اگر معاہدہ ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ غائب ہو جائے گی، یہ اپوزیشن بھی جاری رہے گی۔ اس لیے وی شوڈ پریپیئر کہ اگلے کچھ سال معاہدہ ہونے کے باوجود راکی ہوں گے اور دونوں ممالک کو اپنی سنسیئرٹی دکھانی ہوگی۔ اور یقیناً ایک چیز میں جو ریپبلکن سینیٹرز ہیں وہ درست ہیں، یقیناً اس کا بہت بڑا انحصار یہ ہوگا کہ اگلے امریکن الیکشن میں کانگریس میں کیا ہوتا ہے اور اگلے امریکن الیکشن میں صدر کی الیکشن کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے براک اوباما کی پریزیڈنسی میں تو یقیناً جو اگلے امریکن الیکشن ہیں اگلے سال کے 2016 کے، اس میں یہ مسئلہ، اس ایگریمنٹ کا مسئلہ ول بیکم اے میجر الیکشن ایشو، اور اس پہ ایک طرح سے پورے امریکہ کو ووٹ دینا ہوگا۔ یہ پریزیڈنشل الیکشن میں ایک میجر الیکشن ایشو بن جائے۔ میں جاوید حسین صاحب، اب ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، آپ کے پاس آؤں گی ایک دفعہ اور ایک دفعہ عادل نجم صاحب آپ کے پاس آؤں گی۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے اگر یہ ہو جاتا ہے ایٹمی معاہدہ ایران اور امریکہ کا، تو افغانستان کے لیے کس طرح کیا آپ تبدیلی دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں دونوں پاکستان اور افغانستان کے لیے اس کے بڑے مثبت نتائج مرتب ہوں گے اگر ایران اور یو ایس کے درمیان یہ نیوکلیئر پروگرام پہ سمجھوتا ہو جائے۔ جہاں تک تو افغانستان ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں پائیدار امن، جو اب اس وقت ہر تقریباً ملک اور افغانستان کی اپنی حکومت کا ایک مین جو گول ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن کا ایک فضا وہاں پہ قائم ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر جو مختلف گروہ ہیں، مختلف جو پارٹیز ہیں، ان کے درمیان میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، نیشنل ریکنسیلیشن۔ لیکن جاوید حسین صاحب، اس وقت سعودی عرب بہت شدید مخالفت کرنے والے ملکوں میں شامل ہے جو اس معاہدے کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر معاہدہ ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے وہ بہت اچھے تعلقات رکھتی ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو کتنا پریشر بلڈ ہوگا پاکستان کے اوپر؟ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے پاکستان کا، کیونکہ وہ سعودی عرب کا بھی دوست ہے، وہ ایران کا پڑوسی ہے؟
نہیں، وہ ہمیں ہماری دوستی ایران کے ساتھ بھی ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے، اور ہم افغانستان سے بھی دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو افغانستان میں عمل کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور ایران آپس کی اپنی افغانستان پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کریں. جہاں تک سعودی عربیہ اور ایران کا تعلق ہے، پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو کم کیا جائے، اور ان کے درمیان اگر جو ایک فاصلے آ گئے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ صاف ظاہر ہے ایک اس میں وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری پاکستان حکومت کی وہ کوشش ہونی چاہیے. عادل نجم صاحب آپ کے پاس میں اگر اسی سوال کا ایک اور بہت بڑا حصہ ہے، اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں اس کو جو داعش کے خلاف اتحاد بنا ہے 60 ملکوں کا، آپ کے خیال میں امریکہ ایران ایٹمی معاہدہ اور امریکہ ایران تعلقات میں بہتری سے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور کیا امریکہ ایران کو، کیا اسی صورتحال نے آپ کے خیال میں امریکہ کو ایران کے ساتھ بات چیت کے اوپر مجبور کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں. اس کا ہمیں اگریمنٹ کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا مقصد اس سے ہے کہ جو اس وقت آپ کی سیریا میں داعش کے خلاف جو مہم ہے، اور بلکہ عراق میں، اس میں خصوصاً عراق میں، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ آلریڈی ایک پارٹیسپینٹ ہے، نہ صرف پارٹیسپینٹ ہے بلکہ ایک طرح سے لیڈر ہے، اور وہ فلی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو یہ چینج ہے بیلنس آف پاور میں، جو میری نظر میں تو مثبت ہے. امریکہ کی نظر میں بھی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اس کو جو یہ گلوبل کاپ کا رول اس نے اپنا سنبھال لیا تھا، اور اس کی اپنی اس میں امریکہ کی بھی جانی نقصان بھی اور مالی نقصان بھی، تو ریجن میں ایک اور میجر پلیئر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رول ادا کرے گا. اس کا تعلق جو ہے وہ ریجنل بیلنس آف پاور سے ہے. سعودی عربیہ میرے خیال میں معاہدے کے خلاف سچ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام چاہتا ہے ایران میں. سعودی عربیہ ہو یا اسرائیل بھی، ان کے خدشات اصل میں یہ ہیں کہ اگر ایران ایک بار پھر پالیٹی آف نیشنز میں میجر پلیئر بن جاتا ہے تو یہ ایک بڑا ملک ہے، یہ ایک طاقتور ملک ہے، یہ ایک آرگنائزڈ ملک ہے. اس سے خطے کی جو بیلنس آف پاور ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی، اور اس کا ان دونوں ملکوں کو ڈر یہ ہے کہ ہم پہ کیا اثر پڑے گا. میرے خیال میں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دھیرے سے ٹھنڈے پانی کے گلاس کے ساتھ اسرائیل کو سمجھائے کہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے، اور اس سے زیادہ پاکستان جیسے ملک، ایجپٹ جیسے ملک، سعودی عربیہ کو بھی یہ سمجھائیں کہ ریجن میں اس وقت سٹیبلٹی کا فائدہ ہے. وہ جو ایک انسٹیبلٹی کا ماحول ہے جس سے ہم شاید اب عادی ہو گئے ہیں، وہ اب اتنے خوفناک نتائج دے رہا ہے کہ ہمیں واپس سٹیبلٹی کی طرف آنا ہے. اور ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات اگر کسی طرح اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ میرے خیال میں بہت بڑا بونس ہوتا ہے. عادل نجم صاحب، پرویز ہود بھائی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آج کے آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے تھے مگر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر پائیں گے. اور بین الاقوامی امور کی جو سب سے دلچسپ بات دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ تبدیلی کبھی فوری آتی ہے اور کبھی بہت آہستگی سے آتی ہے. امریکہ ایران ایٹمی معاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایران امریکہ کے خدشات دور کر سکے گا یا نہیں، اور معاہدہ ہوگا تو کتنا پائیدار ہوگا، یہ سب سوال واشنگٹن میں اور دنیا میں اکثر لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. اسرائیل میں 17 مارچ کو نئے انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے بعد حکومت تبدیل ہوگی. آئندہ کیا ہوگا، معاہدہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ سب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. اس وقت ہمیں اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.